بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جس ٹاپک پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ ٹاپک یہ ہے کہ نالین، موضوع اور جوتوں کے رنگ اور ان کی کیفیت، ان کے آداب۔ اب یہ نہیں ہے کہ دین اسلام صرف ہمیں نماز کا ہی حکم دیتا ہے بلکہ نجی زندگی میں بھی ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ تو رسول خدا نے ہمیں ہر طرح کی رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم دینی اسلام کے پیروکار ہیں؟ تو آج نالین جوتے کو ہی کہا جاتا ہے، لیکن نالین جو لفظ یوز ہوتا ہے وہ پاک ہستیوں کے لیے یوز ہوتا ہے۔ موزے جراب کو کہا جاتا ہے۔ میں اس لیے تفصیل سے بتا رہی ہوں کہ بہت سے لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ آسان لفظوں میں بیان کریں، کیونکہ ہماری مائیں بہنیں بھی سنتی ہیں اور ابھی تک مجھے پتہ نہیں ہے کہ کس کس نے سنا نہیں سنا، لیکن ریکویسٹ یہی آئی تھی، تو اسی وجہ سے میں آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا رہی ہوں۔ کیفیت یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک جگہ پہ مولا صادق علیہ السلام سے فرمان ہے کہ جوتے جو ہے انسان اگر پہنے کالے رنگ کے تو وہ تکبر میں آتے ہیں۔ کالے رنگ کا جوتا نہیں پہننا چاہیے۔ کوئی بھی چپل آپ گھر میں پہنتے ہیں، سلیپر پہننے سے منع فرمایا ہے جس کے تلوے جو ہیں وہ بالکل پلین ہوں۔ اور دوسری جگہ پہ ایک معتبر حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جوتوں کا رنگ سب سے بہترین رنگ جو ہے وہ سفید اور زرد بتایا جاتا ہے۔ زرد رنگ جوتا پہننے سے بینائی تیز ہوتی ہے اور کالے رنگ کا جوتا پہننے سے مولا رضا علیہ السلام کا قول ہے کہ کالے رنگ کا جوتا پہنو گے تو تمہاری بینائی کمزور ہو جائے گی اور باعث تکبر قیامت میں ایسے لوگوں کا جو شمار ہے وہ متکبرانہ لوگوں میں ہوگا، جبار لوگوں میں ہوگا جو کالے رنگ کا جوتا پہنتے ہیں۔ سفید رنگ کے جوتے کے لیے یہاں تک بھی حدیثیں آئی ہیں کہ سفید رنگ کا جوتا کوئی جا کے بازار میں خریدے اور پھر جب تک وہ خرید کے گھر آئے پہنے، اس کو ایسی جگہ سے پروردگار عالم خوشیاں عطا کرتے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ مولا صادق علیہ السلام کے ایک غلام تھے جن کا نام سدیر تھا، تو وہ آئے مولا کی خدمت میں اور مولا سے کہا کہ مولا آج آپ نے میرے جوتے دیکھے؟ مولا نے کہا ہاں میں دیکھ رہا ہوں سدیر کہ تم نے سفید رنگ کا جوتا پہنا ہوا ہے، یقین جانو کہ تمہیں بہت بڑی خوشخبری ملنے والی ہے۔ تو کہتے ہیں سدیر سے روایت ہے، حضرت سدیر فرماتے ہیں کہ میں جب گھر پہنچا تو مجھے ایسی جگہ سے سوچ رفیع ملی کہ میں جہاں کا گمان بھی نہیں رکھتا تھا۔ تو مالا مال ہو جاتا ہے انسان اگر ہم تہذیب اسلامی کو اپنائیں۔ ان کے پہننے کے آداب جہاں تک ہے بتایا جاتا ہے تو پہننے کے آداب یہ کہ داہنے پاؤں سے بندہ جو ہے وہ پہلے جوتا پہنے اور جب اتارنے کی باری آئے تو بائیں پاؤں سے اتارے۔ ایک اور جگہ پہ مولا علیہ السلام اپنے گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہوں، پتہ نہیں میں کیوں پریشان ہوں، حالانکہ میں ریوڑ میں بھی نہیں چلتا، حالانکہ میں کھڑے ہو کے جوتا بھی نہیں پہنتا۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ جوتا کھڑے نہیں پہننا چاہیے، بیٹھ کے پہننا چاہیے۔ موضوع کے لحاظ سے یہ بتایا جاتا ہے کہ موضوع کا پہننے کے لیے موضوع ترین جو رنگ ہے وہ ہمارے لیے کالا ہے، سیاہ رنگ ہے۔ موضوع میں سب سے بہتر سیاہ رنگ پہننا چاہیے اور موزے پہننے سے روایات میں آیا ہے رسول خدا کی حدیث وسائل الشیعہ میں کہ رسول خدا سے یہ حدیث نقل ہوئی ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو کالے رنگ کے موزے پہنے گا اس سے رنج و الم دور ہو جائے گا، اور موزے پہننے سے انسان کو خوشی ملتی ہے، مسرت حاصل ہوتی ہے اور مرگ بد سے جو ہوتا ہے، بری موت سے وہ بچتا ہے انسان۔ یہاں تک بھی حدیثیں آئی ہیں کہ جو انسان سفر کی حالت میں ہو تو سفر کی حالت میں سب سے بہترین جو جراب کا رنگ ہے وہ ہونا چاہیے ریڈ کلر کا ہونا چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم جدید دور میں اگر کسی کو ریڈ کلر کا جراب پہنے ہوئے دیکھتے ہیں، موزہ پہنے ہوئے دیکھتے ہیں تو آکورڈ سمجھتے ہیں، اس کو بہت ہنسی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ حالانکہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی احادیث کو دیکھیں، تمام انبیاء کرام کے دیکھیں، ان کے انداز کو دیکھیں، ان کی سیرت طیبہ کو دیکھیں تو جا بجا ہمیں ملتا ہے کہ امام باقر علیہ السلام جب بھی سفر میں جاتے تھے تو ریڈ کلر کا سرخ رنگ کا موزہ پہن کے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ جب امام تقی علیہ السلام سفر میں جا رہے تھے تو ان کے ساتھ ان کے غلام تھے، انہوں نے پوچھا مولا آپ سرخ رنگ کے موزے کیوں پہن رہے ہیں؟ مولا نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ سفر کی حالت میں اگر تم سرخ رنگ کا موزہ پہن کے جاؤ گے تو تمہاری بری بلاؤں سے خدائے رب ذوالجلال حفاظت فرماتا ہے۔ تو بہترین چیزیں ہیں اگر ہم تہذیب اسلامی کو اپنائیں اور ان پہ عمل کریں
اور دوسری جگہ پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جوتے جو ہوتے ہیں وہ اس ٹائپ کے ہونے چاہیے کہ جو بالکل تلوا نیچے لگتا ہے زمین کے ساتھ، جو گھسیٹنے کی آواز نکلتی ہے، ایسی چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ اور یہاں تک بتایا ہے کہ رسول خدا حدیث فرماتے ہیں، معتبر حدیث حسن میں نے یہ روایت پڑھی تھی تہذیب اسلام کتاب میں، اور بحار الانوار میں بھی اس کی ایک روایت ملتی ہے کہ جو انسان جو شخص ایسے چپل پہنے جو زمین کے ساتھ گھس کے چلتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اگلا قدم جو ہے وہ اس کا جہنم میں جاتا ہے، کیونکہ یہ یہودیوں کی صفت ہے۔ اور دوسری یہ بتائی جاتی ہے کہ چپل ایسا ہونا چاہیے، امام معصومین علیہ السلام سے روایت ہوئی ہے کہ چپل ایسا ہونا چاہیے، تمہارا جوتا ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا تلوا خالی اور کناروں پہ وزن ہونا چاہیے، تو یہ چلنے میں بھی آسانی دیتی ہے اور اس سے ہماری صحت بھی صحیح رہتی ہے۔ آج اور ایک چھوٹی سی بات اور میں آپ کے آگے بیان کروں جوتوں کے لحاظ سے، کہتے ہیں نا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم جوتے اتار لیتے ہیں، گھر میں ایسے ہی چلنے لگتے ہیں، اور راستے سے چلتے ہوئے اگر کوئی حدیث حسن سے روایت یہ کی جاتی ہے تہذیب اسلام میں کہ اگر راستے سے چلتے ہوئے کوئی انسان ایک پاؤں میں جوتا پہنے اور دوسرے میں نہ پہنے تو ایسے شخص پہ شیطان جو ہے وہ جلدی قابو پا لیتا ہے۔ ننگے پاؤں نہیں گھومنا چاہیے انسان کو زیادہ، اور جوتوں کے رنگ سب سے بہترین جو یہ بتائے ہیں ہمیں انہی پہ عمل کرنا چاہیے۔ جیسے زرد رنگ بہت زیادہ بتایا جاتا ہے کہ زرد رنگ پہننے سے خوشی ہوتی ہے، غربت دور ہوتی ہے، انسان مالا مال ہو جاتا ہے۔ سفید رنگ اور بالکل جس چیز سے ممانعت فرمائی ہے بہت سختی سے، وہ کالے رنگ کا جوتا ہے، جبکہ کالے رنگ کا موزہ پہننا باعث ثواب بھی ہے اور باعث صحت بھی ہے۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے، آج کا جو میرا ٹاپک ہے، آپ کو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی تہذیبی اسلامی کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔